أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کو بیان کیا تھا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے. آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو درحال کہ تم بے جان تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. دیکھیں ہم جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب پہلے بے جان تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ نطفہ تھے ہم پہلے، 40 دن تک وہ نطفہ رہے، 40 دن کے بعد پھر 40 دن تک خون کا لوتھڑا رہے، پھر 40 دن تک گوشت کا ٹکڑا رہے. جب 4 مہینہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہڈی وغیرہ ڈال دی اور اس کے بعد گوشت میں پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے. تو پہلے ہم بے جان تھے، 4 مہینے پورا ہونے پر اللہ نے ماں کی پیٹ کے اندر روح ڈالی اور ہم زندہ ہو گئے. اچھا ہم دیکھیں اگر ہم کسی جگہ پر ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی کمرہ ہو اور وہ بند کمرہ ہو، اس میں نہ تو کھڑکی ہو نہ تو دروازہ ہو نہ تو کوئی روشن دان ہو جہاں سے روشنی آ جائے، بالکل پیک ہو اور بند کمرہ ہو، اس میں ہمارے لیے 5 منٹ رہنا بھی مشکل ہے، دم گھٹنے لگے گا. اس کا تجربہ ایسے تو نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ لفٹ پہ کبھی اوپر نیچے گئے ہوں تو اگر جا رہے ہوں یا اتر رہے ہوں اور اچانک لائٹ چلی جائے، پھر آپ دیکھیں لائٹ بھی نہیں، روشنی بھی نہیں ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں 1-2 منٹ کے اندر آپ کی حالت خراب ہو جائے گی اور دم گھٹنے لگے گا. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو گھنٹی بجائیے، وہ ہوگا تو جنریٹر وغیرہ چلائے گا، لیکن آپ کے لیے 1-2 منٹ رہنا اس لیے کہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں رہ رہا ہے انسان اور 4 مہینہ روح ڈالنے کے بعد 5 مہینہ تک رہتا ہے اور بھوک کا اور جو ضروریات ہے پانی آکسیجن وغیرہ اللہ سب وہاں پہنچا رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جب تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے نکالا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارتا ہے. یعنی ایک زندگی ہم گزارتے ہیں 60 سال 70 سال 50 سال، جس کی جتنی زندگی ہوگی پھر انسان مرتا ہے. مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ زندہ کرتا ہے. کہاں زندہ کرتا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے ثم یحییکم سے مراد یہ ہے قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو وہاں تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. اب زندہ ہوتا ہے انسان وہاں جیسے یہاں زندہ ہے. اور پھر سوال ہوتا ہے 3 من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. اچھا ہوتا ہے تو صحیح جواب دیتا ہے، اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے.
اور اگر برا ہوتا ہے تو اس کے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو ثم یحییکم، یعنی مارنے کے بعد قبر میں اللہ دوبارہ پھر زندہ کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی یہ ٹکڑا جو جملہ ہے نا کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی سے قیامت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یعنی پھر قبر سے جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان اولین آخرین پیش ہوگا تو وہاں پر سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو اچھا ہوگا اچھے کو صلہ ملے گا، جو برا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگے اس دن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یعنی جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے کے سامنے، سارے ظاہر ہوں گے، سامنے ہوں گے، اور جتنے برے کام ہیں اگر ان سے توبہ کر لیا تب تو وہ اللہ تعالیٰ چھپا دے گا، اور اگر توبہ نہیں کیا ہے تو وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ تو اس سے قیامت، دیکھیے قیامت کا ثبوت تو عقل سے ہے، نقل سے ہے ہی ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، احادیث نبویہ ہے، لیکن عقل سے بھی قیامت کا ثبوت ملتا ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزرے اور بہت سے مظلوم ایسے ہوئے جن کو ان کے ظلم، جو ان پر ظلم کیا گیا تو ان کو انصاف نہیں ملا۔ کتنے سارے دنیا میں لوگ آئے ہیں جن پر ظلم ہوا اور ان کو انصاف نہیں ملا۔ تو کوئی نہ کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن ان مظلوموں کو بھی انصاف ملے۔ عقل تو یہ کہتی ہے ایک دن ہونا چاہیے، اور یہی دن قیامت کا دن ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور جن کو دنیا میں انصاف نہیں ملا تھا ہم ان کو بھی انصاف دلائیں گے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی ہے جو زمین میں ہے۔ یعنی زمین کی تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ دیکھیں جیسے غلات ہے، پھل فروٹ ہے، کھانے پینے کے سامان ہے، کپڑے ہے، گھر مکان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا جسم ہے، ہماری صحت ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو کائنات میں زمین میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہے ساری کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی سانپ بھی ہے، سانپ کو کیا فائدہ؟ بچھو بھی ہے، بچھو کا کیا فائدہ؟ یہ ذہن میں سوال ہو سکتا ہے۔ اور ملحدین اعتراض کیا کرتے تھے قرآن کریم پر کہ اس کا کوئی فائدہ ہے سانپ بچھو کا؟ تو جواب جی ہاں اس کا فائدہ ہے۔ سانپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں سب جانتے ہیں کہ سانپ زہریلا ہوتا ہے، اگر سانپ کاٹ لے گا تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب اگر چھوٹا سا سانپ بھی نکل جائے تو انسان 10 گز دور ہو جاتا ہے، 10 گز دور بھاگتا ہے کہ کاٹ نہ لے۔ مارنا بھی ہو تو احتیاط سے مارتا ہے کہ ہمیں کاٹ نہ لے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں وہ سانپ ہے۔ اچھا مرنے کے بعد قبر میں سانپ ہیں اگر جو برے لوگ ہوں گے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر میں 99 اژدہے مسلط ہوتے ہیں برے لوگوں پر، اور اژدہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ سانس لے لے تو زمین کی تمام ہریالی ختم ہو جائے۔ اب ایسے ایسے اژدہے قبر میں اور جہنم میں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سانپ کو پیدا نہیں کرتا، دنیا میں نہیں بھیجتا، سانپ نہیں ہوتا، تو ہم کیسے جانتے ہیں کہ سانپ کیا بلا ہے؟ لیکن پیدا کر دیا ہے تو ہم جان گئے کہ سانپ سے نقصان ہوتا ہے ہمارا، تو اس سے ہمیں عبرت مل جاتی ہے۔ تو عبرت کا ملنا، ڈر کا پیدا ہونا کہ اگر ہم نہیں گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، تو یہ ڈر جو پیدا ہوا یہ بھی تو ایک فائدہ ہے۔ عبرت کا ملنا ضروری نہیں ہے کہ انسان کو صرف فائدہ پیٹ ہی سے ہو، کہ کھانے پینے کو مل رہا وہی فائدے کی چیز ہے، نہیں، اگر کوئی جانکاری ہو گئی تو بھی فائدے کی چیز ہے، اگر کسی وجہ سے آپ جنت کے قریب جا رہے ہیں تو بھی فائدے کی چیز ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، باقی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، تو سارا جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہم کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ آگے اللہ کہتا ہے ثم استوى علی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان کو 7 آسمان بنا دیا۔ پہلے آسمان کا میٹیریل تھا جیسے آٹے کا جو وہ لوح ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوح ہی کہتے ہیں، لیکن اردو میں کہتے ہیں آٹے کا پیڑا۔
جو آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، آسمان اور زمین اسی شکل میں، آسمان بھی تھا اور زمین بھی تھی، چھوٹا سا جیسا بھی ہو، اللہ رب العزت نے پھر اس کو پھیلا کر 7 آسمان بنا دیا، زمین بھی ایسی تھی، اللہ پاک نے پھیلا کر زمین بنا دی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو 7 آسمان بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں آیات کے درمیان ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کوئی کلام کرتے ہیں، جیسے ہمارے امام صاحب یا کوئی بھی خطیب بیان کرتا ہے، تو بیان کے دوران وہ جو کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، ان کے گفتگو کے درمیان میں ربط ہوتا ہے، آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی شعر بھی پیش کرے گا تو اس کے کلام سے مربوط ہوگا، اگر کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کے کلام سے مربوط ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام بھی وہ 1-2 آیات سے مربوط ہے، متعلق، کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ربط ہوتا ہے۔ تو ربط کچھ ہے، ربط ہے۔ اوپر اللہ پاک نے نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ نعمتیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نعمت ظاہری جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک نعمت باطنی جسے ہم ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے لیکن ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے علم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ علم کوئی چیز ہے۔ اچھے اخلاق آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اوپر اللہ پاک نے زمین آسمان تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، ظاہری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ باطنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو مسجود الملائکہ بنایا گیا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے، اس کی وجہ جو تھی وہ باطنی دولت، باطنی نعمت، اور وہ علم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق دیکھیں، 3 مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عقل بھی دیا ہے اور شعور بھی دیا ہے۔ ایک فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ یہ فرشتے اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے اندر نہ تو یہ کھاتے ہیں، نہ تو پیتے ہیں، نہ تو سوتے ہیں، نہ تو اونگتے ہیں، اور نہ ہی کوئی خواہش نفسانی ان کے اندر ہے، بس رات دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی عبادت وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھتے ہیں وہ۔ اچھا، فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث؟ مذکر اور مؤنث کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے نر ہے یا مادہ، یعنی عورت ہے یا مرد؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو عورت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا جس وقت ہم فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے یہ مشرکین مکہ وہاں موجود تھے کیا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم نے ان کو مؤنث بنایا ہے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، اللہ کہتے ہیں یہ گڑھ کر اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، فرشتے ہے کیا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ علماء نے لکھا ہے فرشتے نہ مذکر ہے نہ مؤنث، یہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ دوسری مخلوق جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا اور شعور بھی دیا ہے، اور وہ ہے جن۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کی آگ سے، اور یہ سب سے بری مخلوق ہے، سب سے شریر بدماش ہے، بہت بدماش ہے جنات لوگ۔ تیسری مخلوق جس کو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کیسے ہوئی؟ ایک حدیث میں جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ زمین سے پہلے جو کعبہ کی جگہ ہے، کعبہ کی جگہ وہ ٹیلے کی شکل میں وہ جگہ تھی 2000 سال پہلے، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، اور وہ ٹیلے کی جگہ پانی کے اوپر تھی، اور وہاں 2 فرشتے مقرر تھے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2000 سال کے بعد اس جگہ کو پھیلا دیا، اور وہی جگہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہی زمین ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ پہلے زمین پیدا ہوئی ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ کی جگہ یا کعبۃ اللہ، جواب یہی ہے پہلے کعبۃ اللہ، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کھینچ کر بنایا ہے زمین کو، اسی وجہ سے کعبہ پوری دنیا کے مین جگہ میں ہے، بیچ میں ہے، وسط میں ہے، اور پوری دنیا چاروں طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتے کو کہ جاؤ کچھ مٹی لے کر کے آؤ، مجھے بنانا ہے، انسان کو پیدا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ آیا اور اس کے بعد زمین کو لینا چاہا، کچھ مٹی اٹھانا چاہا، تو زمین نے کہا کہ میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دے رہی ہوں جس ذات نے تمہیں بھیجا ہے،
خدا کے واسطے لے کر مت جانا، اس لیے کہ اگر تم لے کر چلے گئے تو یہ زمین کا کچھ حصہ جو تم لے کر جاؤ گے یہ جہنم کا حصہ بن جائے گی، چونکہ کچھ انسان جہنم میں تو جائیں گے جو نافرمان ہوں گے۔ زمین نے یہ کہا تو وہ فرشتہ جو ہے چلا گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، لایا کہا کہ نہیں اللہ زمین نے ایسی بات کہی، آپ کا واسطہ دیا تھا اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ اللہ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے ایسے جواب دیا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرے کو بھیجا، زمین نے ایسے جواب دیا۔ ایسے کرتے کرتے اللہ نے کئی فرشتوں کو بھیجا اور زمین نے سب کو کیا کہ واپس کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ روح قبض کرتے ہیں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ جب یہ آئے اسرائیل علیہ السلام تو زمین نے ان کے سامنے یہ استغاثہ پیش کیا، درخواست پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بات ماننے سے زیادہ ضروری ہے اللہ کی بات ماننا، اور وہ اٹھا پٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اور زمین کے ایک جگہ سے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے تھوڑا تھوڑا وہ حصہ لے کے اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے مختلف ملکوں سے پیدا ہوا ہے، مختلف ملکوں کی زمین سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہیں گورا، کہیں کالا، کہیں سانولا، کہیں کناٹا، کہیں ناک مطلب چپکا، کہیں ناک کھڑا، وہ بنا ہے کیونکہ مختلف زمین کے حصے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے ایسا پیدا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فصب علیہ من ماء الجنہ، انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر جنت کا پانی ڈالا، اور پھر جنت کا پانی ڈالنے کے بعد اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے گوندھا، اور پھر گوندنے کے بعد اللہ نے پتلا بنایا، اور پھر پتلا بنانے کے بعد مجسمہ بنانے کے بعد اللہ نے پشت پر ہاتھ پھیرا، ومسح علی ظہری، اللہ نے انسان کے پشت پر اپنے ہاتھ کو پھیرا، پھیرنے کے بعد 40 دن تک اللہ نے ایسے رکھ دیا۔ 40 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر روح پھونکا ہے۔ جب روح ڈالا تو روح ڈالنے کے بعد آدم علیہ السلام کے پتلے میں سر سے لے کر یہ یہاں سینے تک روح ابھی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اراد ان یسب، وہ انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، ابھی تو مکمل روح ڈالی بھی نہیں گئی تھی، ابھی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جب اللہ نے پوری روح ڈال دی تو اس کے بعد آدم علیہ السلام جلس جالساً بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ان کو چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا اے آدم کہو الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے کہا یرحم رحم ربک، تم پر تمہارا رب رحم کرے، یہ ہمارے یہاں مسنون دعا ہے، اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہ یرحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت ہے، ان کے پاس جائیے اور ان کو سلام کہیے۔ وہ گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا ھذی تحیتک و تحیت ذریتک، اے آدم یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری نسل کا سلام ہے، یہ سلام ہمارے یہاں جاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ سلام۔ اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ذریت کو تمہاری نظروں کے سامنے لاؤں، تمہیں دکھاؤں؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا جی۔ کہا کس جگہ پسند کرتے ہو دیکھنا؟ کہا داہنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین سب کو جمع کر دیا، چاہے چوٹی کی شکل میں ہو چاہے جس شکل میں بھی جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا۔ تو دیکھنے کے بعد ان کو ایک چہرہ نظر آیا جو بہت چمکدار تھا، چمک رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ھذا ابنک داؤد، یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے۔ کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا ان کی عمر 60 سال ہے۔ کہا اچھا میری عمر کتنی ہے؟ کہا آپ کی عمر 1000 سال ہے۔ کہا اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک چہرہ دیکھا اور وہ چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا، تو پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا ابنک محمد، یہ آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے یہی ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام سے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب یہ کہا تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی جعل من ذریتی من یسبقنی الی الجنہ ولا احسدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری ذریت میں ایسی ذات کو پیدا کیا جو ذات مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ولا حسدہ، اور میں ان سے حسد بھی کرتا نہیں، میں ان سے جلن بھی رکھتا نہیں. یہ آدم علیہ السلام نے فرمایا. اور کیوں کرے؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے، ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آگے میرا بیٹا بڑھے، دنیا میں بھی خوشحال رہے اور دینی اعتبار سے بھی ترقی کرے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام جلیں گے کیوں، حسد کیوں کریں گے؟ اور ویسے بھی وہ نبی ہیں. جب یہ سب معاملہ ہو گیا، اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، فرشتے آئے. 960 سال پورے ہو گئے تھے، فرشتے آ گئے. اور کہا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان ایسی رکھی ہے کہ فرشتے بغیر بولے نہیں آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. آئے اور آ کر کہا اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا، اللہ نے بلایا ہے، ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا ٹائم کیسے ہوا ہے؟ ابھی تو 960 سال پورے ہوئے، 1000 سال عمر ہے، ابھی تو میری 40 سال عمر باقی ہے. تو فرشتے نے کہا کہ یاد ہے آپ کو، آپ نے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے 40 سال عمر. تو حضرت آدم نے فرمایا ما آتیت احدا شیئا، میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جحدہ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، ونسیا، اور بھول گئے، فنسیت ذریتہ، تو ان کی ذریت بھی بھلکڑ ہو گئی. ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ چنانچہ یہ سب معاملہ ہوا اور اس طرح کی بات ہوئی. یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، یہ انسان کی تخلیق ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، اور یہ پوری تخلیق ہوئی ہے. اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ البانی نے نقل کیا، لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یعنی ضعیف بھی نہیں ہے. موضوع تو دور کی بات ہے، بلکہ روایت صحیح، اس لیے میں نے نقل کیا ہے. اگر یہ روایت صحیح نہیں ہوتی، موضوع وغیرہ ہوتی تو سوال ہی نقل کرنے کا. اتنی رہ جائے. سبحان اللہ الحمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.